اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہیت ایک ہی چیز ہے یا دو الگ الگ چیز کا نام؟ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جیسے ابو الحسن اشعری اور ابو الحسین بصری اور ایک جماعت جو ان کی اتباع کرتی، ان کا کہنا یہ ہے کہ وجود ماہیت کا نام ہے، جو ہر شے کی ماہیت ہوا کرتی اسی کا نام وجود ہے۔ اس کے مقابل میں متکلمین اور حکماء نے یہ کہا کہ وجود مغایر ماہیت ہے، ماہیت الگ چیز ہے، وجود الگ چیز، سوائے واجب الوجود۔ واجب الوجود میں ماہیت عین وجود ہی ہے، ماہیت ہو انیت ہے، یوں لفظ تعبیر کریں، اللہ کی ماہیت عین اس کا وجود ہی ہے، نیت ہے اس کا وجود ہے، جو کوئی دو الگ چیزیں نہیں۔ جب بعض حکماء نے یہ تعبیر وجودہ نفس ماہیت، تو خود اس کی ذات ہی ہے، خود اس کی حقیقت ہی ہے، نفس و حقیقت ہی ہے ماہیت۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے ارشاد فرمایا کہ وجود زائد بر ماہیت ہے، اور اس کے لیے دو دلیل آپ کے سامنے پیش ہے۔ دراصل وہ ایک ہی دلیل ہے لیکن اس کے دو حصے بنائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وجود تمام ماہیات میں مشترک ہے، سب کے اندر وجود ہے، انسان میں بھی وجود ہے، چائے میں بھی وجود ہے، گلاس میں بھی وجود ہے، پانی میں بھی وجود ہے، کیمرہ میں بھی وجود ہے، موبائل میں بھی وجود ہے، کتاب میں بھی، ہر کے اندر وجود ہے، وجود مشترک ہے تمام ماہیات کے اندر۔ یہ وجود جو سب کے اندر مشترک ہے یا عین ماہیت ہوگا یا جزء ماہیت ہوگا یا خارج از ماہیت ہوگا، یہ تین حالتوں سے خارج نہیں ہے۔ وجود یا عین ماہیت یا جزء ماہیت یا خارج از ماہیت، یا خواجہ نصیر الدین کی تین دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اگر عین ماہیت ہو تو باطل ہے، کیوں؟ لازم آئے گا کہ تمام خصوصیات ماہیت وجود میں آ جائے، کیونکہ دونوں برابر ہو گئے ہیں۔ بس جب وجود مشترک ہے سب کے اندر تو ماہیت بھی سب کے اندر مشترک ہونا چاہیے۔ جب اگر دونوں متحد ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، اس کا مطلب جو ہے وجود مشترک ہے سب کے اندر تو ماہیت بھی تمام کے اندر مشترک ہونا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ماہیت بھی وجود کی طرح مشترک ہو جائے گی تو لازم آئے گا کہ تمام ماہیت ایک ہی ماہیت ہو جائے، یہ سب کے اندر مشترک ہے نا، تمام ماہیت ایک ہی ماہیت، اور یہ قطعاً باطل ہے۔ ماہیت ایک جیسی تو نہیں ہے، سب کے اندر الگ الگ ماہیت ہے، وجود مشترک ہے لیکن ماہیت تو مختلف ہے، بس پتہ چلا وجود ماہیت کے ساتھ برابر نہیں ہے۔ یہ تو تھا اتحاد وجود پہ ماہیت۔ اب کہتے ہیں کہ وجود اگر جزء ماہیت ہو تو باطل کیوں ہے، یہ بتانا چاہیے۔ اس لیے ذرا سا آپ کو اپنا ذہن لڑانا پڑے، کیونکہ یہاں ذرا سا فلسفیانہ گفتگو
گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ بس اب یہ نا گفتگو میں آپ کو ذرا سا اس لیے ذہن لگانا پڑے گا کیونکہ اس میں فلسفے کا بحث تسلسل والا مسئلہ آ رہا ہے، اور ماہیت کے اندر جنس و فصل و ماہیت کے اندر جو ہے وہ ماہیت جو ہے اس کے اندر فصل کے اوپر فصل لے کر آ رہے ہیں، اس لیے جو ہے تسلسل کی گفتگو لے کر آئیں گے اور تسلسل باطل ہوا کرتا ہے۔ آئیے پہلے تسلسل کے بطلان کو دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم کہیں کہ ہمارا وجود کہاں سے، یا ہمارے والدین کے ذریعے، والدین کا وجود کہاں پر، ان کے والدین، ان کا وجود کہاں سے، ان کے والدین، یہاں تک کہ حضرت آدم تک پہنچے۔ حضرت آدم کا وجود سے کہاں سے، پروردگار عالم کا وجود کہاں سے، وہاں پر جو ہے مسئلہ اٹکتا ہے۔ وہ آخری مبدا ہے، آخری منشا ہے جس سے وجود چلا ہے، اور اس میں جو ہے یہ بات خالی مذہب کے ماننے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ایک چیز تھی جس سے پوری کائنات کا سلسلہ چلا ہے۔ یہ مذہب کے ماننے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جو مذہب کو نہیں بھی مانتے کمیونسٹ حضرات ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ اگر وہ آخری چیز جس کو کسی نے نہیں بنایا اگر وہ نہیں ہے تو آپ بتائیں پھر کائنات کیسے چلی ہے؟ وہ بھی مجبور ہو جائے گا کہ مانے گا ہاں ایک چیز تھی جس کو کسی نے نہیں بنایا۔ وہ مذہب کے ماننے والے کی ذمہ داری نہیں کہ آخری وہ چیز کو مانے کہ جس کو جو ہے کسی نے نہیں بنایا، ورنہ تو کائنات کا سلسلہ بند ہو جائے گا، تو کائنات بن ہی نہیں سکتی، تسلسل لازم آتا رہے گا، کوئی آخر کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو آخری میں ایک چیز ماننا پڑے گی کہ جہاں سے سلسلہ چلا ہے اور چلنے کے بعد اس کو کسی نے نہیں بنایا، اسی کو ہم خدا کہتے ہیں، اور جو ہے کمیونسٹ حضرات کو میٹر کہتے ہیں، اور جو ہے خدا کے نہ ماننے والے اس کو خلا کہتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ خلا میں خود بخود حرکت ہو گئی وہ کہتے ہیں۔ تو اگر جو ہے آخری چیز نہ مانے کہ جس کو کسی نے نہیں بنایا تب تو تسلسل لازم، اور تسلسل باطل ہوا کرتا خود ان کے فلاسفہ کے نزدیک۔ تسلسل سے کوئی چیز وجود ہی بھی نہیں آ سکتی، کوئی نہ کہیں تو سلسلہ رکنا چاہیے، ورنہ جو ہے وہ کوئی چیز وجود ہی بھی نہیں آئے گی۔ اس کی مثال جیسے کہ آپ نے جو کرسیاں کھڑی کی ہیں جو ہے کرسیاں اس وقت کھڑی رہیں گی جب تک کہ آخر تک یہ کرسی کے ٹیک لگانے والے جو اگر ٹیک لگائیں تو ساری کرسی ایک ساتھ یوں کر کے گر جائے گی، کرسی کوئی کھڑی نہیں رہے گی، تو وجود نہیں رہے گا، اب کی سب کرسیاں گر جائیں گی، کوئی جو وجود ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے آخر میں کوئی ٹیک لگانے والی چیز ہونا چاہیے جس سے ٹیک لگا کے سب کچھ کھڑے ہیں، وہ اللہ ہے، ہم کہتے اللہ ہے، وہ لوگ کہتے میٹر ہے، کوئی کہتے جو ہے وہ خلا ہے مسئلہ۔ تو آخری چیز کو ثابت کرنا خالی خدا کے ماننے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، تو خدا کو نہیں مانتے ان کی بھی ذمہ داری کو آخری چیز کو مانے، ورنہ کائنات کیسے چلے، ان سے خود سے سوال کریں، وہ بھی مجبور ہیں گے آخری چیز کو مانے۔ دھماکے سے دھماکے سے بولے تو وہ بھی آخری چیز تو ہے نا، کوئی چیز تو تھی ہے نا، دھماکہ ہوا کوئی چیز کوئی چیز تو تھی ہے، آخری کوئی چیز تو مانے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک خلا تھی، اس خلا میں خود بخود حرکت ہوئی، اور حرکت سے جو چیزیں بننا شروع ہو گئی، لہریں پیدا ہوئی، لہروں سے ہوائیں پیدا ہوئی، ہواؤں سے جو پانی بنا، بادل بنے، بادل سے پانی برسا، برسنے کے بعد دریا بنے، اس کے اندر اس کے دریا کی جو ہے مخلوقات پیدا ہو کر جو ہے زمینی جو ہے چیزیں پیدا ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں چھوٹی تھی تو بڑی ہوتی چلی گئی، بندر بنا، بندر سے انسان، ڈارون کی تھیوری جو ہے مثلا۔ تو ہمارا سوال ان سے یہی ہے کہ بھائی جب خلا تھی اس کے علاوہ کوئی چیز تھی نہیں، اور جو ہے میتھمیٹکس کا قانون ہے کہ کسی بھی عدد کو زیرو سے ملٹیپلائی کیا زیرو ہی رہے گا، وہ جو وہی عدد رہے گا، اس کو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور جب ہم نے مانا کہ خلا کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں تھی تو پھر خلا میں حرکت کس نے کی؟ یہ اس کا سائنسدان کوئی جواب نہیں دے پاتا ہے۔ خود خلا خود کہاں سے آتی؟ خلا کا نام وہ کہتے ہیں ایک آخری چیز وہ تھی خلا، اس میں تو خدا حرکت ہے، وہ کہتے ہیں اتفاق کے تحت حرکت ہے، اتفاق دینے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے، اتفاق پیدا کرنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے، ورنہ اتفاق کیسے پیدا ہو؟
اس لیے جو ہے وہ بھی جو ہے اس بات پر اٹک جاتے ہیں. تو ہم جو ہے اصل کو تسلسل کو ثابت کرنا ہے کہ تسلسل سے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. تسلسل باطل ہوا، تسلسل و دور باطل ہے. آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں اس حصے کو کہ اگر وجود جزء ماہیت ہو. یہ حصہ اس کا بڑا معنی ہے کیونکہ اس کے اندر ساری فلسفیانہ گفتگو ہے. اگر جزء ماہیت وجود کو مانا جائے تو اجزاء ماہیت میں تسلسل لازم آئے گا، اور کہیں جا کر کے اجزاء ماہیت منتہی نہیں ہو. کہیں رکے گا ہی نہیں، سلسلہ اجزاء بڑھتے چل جائے گا، کہیں رکے گا نہیں، تسلسل پیدا ہوگا. اور تسلسل باطل ہے، پس یہ اجزاء بھی نہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے وہ اصل آپ کو مد نظر رکھنا. آپ مان چکے ہیں کہ وجود مشترک تمام ماہیت. اب اگر وجود جزء ماہیت ہو جائے، جز جو مشترک ماہیت کے درمیان جز ہو جائے، وجود جزء ماہیت ہو جائے، وہ جز جو جز مشترک تمام ماہیت ہیں، تو وہ جنس ہی ہوگا جس طرح حیوان انسان میں مشترک. بڑا والا جو حیوان ناطق ہے، حیوان تمام حیوانات ہیں، کیونکہ آپ نے مانا کہ وہ وجود ایسا جز ہے جو مشترک ہوا کرتا ہے. آپ کہتے ہیں وجود جزء ماہیت، یعنی وہ بڑا والا جز ہونا چاہیے جو تمام کے اندر مشترک ہو. بس وجود جو ماہیت کا جز ہے، وہ جز مشترک ہے تمام ماہیت. بس وہ جزء وجود جو مشترک ہے ماہیت میں جنس ہوگا، کیونکہ جنس کی مشترک ہے تمام ماہیت. اگر جنس ہے پھر ہر جنس اپنی ماہیت کے بننے کے لیے فصل کی طرف محتاج ہوا کرتی ہے. ہر جنس اپنی ماہیت کو بننے کے لیے فصل کی طرف محتاج ہوا کرتی ہے. حیوان کو انسان بننے کے لیے ناطقون کی ضرورت ہے. بس انسان کی ماہیت محتاج حیوان سے انسان بنے، ناطقون کی ضرورت ہے. تاکہ ناطقون حیوان کو باقی حیوانات سے جدا کر دے جو حیوانیت کا مساوی. اس طرح وجود اگر مشترک سب کے اندر جزء ماہیت ہے تو وجود کو تشخیص دینے کے لیے اس میں بھی ماہیت کو تشخیص دینے کے لیے وجود کے اندر سے فصل کی ضرورت ہے جو وجود کو تبدیل کر کے ماہیت بنائے. اس کے لیے فصل کی ضرورت ہے، جس طرح حیوان کو فصل کی ضرورت ہے، وجود کو بھی فصل کی ضرورت ہے. وجود بھی مشترک ہے، فصل کی ضرورت ہے اس کو.
تاکہ باقی اور وجودات سے جدا کر سکے. فصل جو ہے باقی وجودات سے جدا کر سکے. لیکن جو فصل بھی آئے گی وہ فصل وہ بھی تو وجود ہی ہے، وجود کے علاوہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عدمی چیز تو فصل بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. عدم کا فصل بنتا، عدم جو ہے اس میں فصل بننے کی صلاحیت نہیں. جو چیز بھی فصل بنے گی وہ وجودی چیز ہوگی. بس اس لیے جو ہے وہ محال کے موجودات عدمی چیز سے فصل کے ذریعے سے جدا ہو کر ماہیت بنے. عدم سے کوئی ماہیت نہیں بن سکتی. اس لیے اب فصل جب وجود ہے، یہ فصل وجودی خود اپنے آپ کو تشخیص دینے کے لیے ایک اور فصل کی ضرورت پڑے گی. کیونکہ جو ہے وجود جو مشترک ہے سب کے درمیان، وہی مشترک ہو. یہ فصل خود وجود ہے، اس وجود مشترک کو پھر تشخیص دینے کے لیے فصل کی ضرورت پڑے گی. وہ جو فصل آئے گی دوسری وہ بھی تو وجود ہی ہے، عدم تو نہیں ہے. عدم کے ذریعے کوئی فصل بنتی نہیں ہے. جو فصل آئے گی وہ وجود والی فصل ہوگی. وجود کو پھر تشخیص دینے کے لیے پھر فصل کی ضرورت ہے. وہ فصل جو ہے وہ وجود کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس طرح تسلسل فصل اور تسلسل وجودات لازم آئے گا، اور تسلسل سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوا کرتی. ضرورتی ختم بڑھتا ہی چلا جائے گا سلسلہ، آخر میں کہیں بھی اختتام کبھی. بس اس لیے ثابت ہو گیا کہ وجود جزء ماہیت نہیں بن سکتا. وجود جزء فصل ہو جائے تو وجود جو ہے فصل ہونے کے بعد پھر وہی وجود ہی ہے. پھر وہی جو ہے اس کے لیے پھر فصل لانا پڑے گا. فصل آئے گی وہ پھر وجود ہے، اس کے لیے پھر فصل لانا پڑے گا. جز الجز بنتا ہی چلا جائے گا. جو جز پہ وجود میں آئے گا وہ موجود ہی ہوگا، محتاج ہوگا ایک اور فصل کی طرح سے تسلسل لازم آئے گا. بس ماہیت کے لیے وہ اجزاء ہوں گے جن اجزاء میں کوئی تناہی نہیں، تسلسل لازم آتا ہے. اجزاء فصل میں تسلسل لازم آئے گا. اجزاء فصل یعنی اجزاء وجودات، اس میں جو ہے تسلسل لازم آئے گا. یہ تھا کہ جز بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ وجود جزء ماہیت، وجود نہ خود ماہیت ہو سکتا ہے نہ وجود جزء ماہیت. آئیے عبارت دیکھتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المسألة الثالثة. یہ اضافہ نہیں، صفت موصوف ہے. مسئلہ سوم فی ان الوجود زائد علی الماہیات. وجود ماہیات پر زائد ہے یعنی الگ چیز ہے. ماہیات الگ ہے، وجود الگ ہے. قال میں آغا خواجہ نصیر الدین تسی. اقول آئے تو یہ آغا علامہ ہندی. قال ویغایر الماہیت، وجود مغایر ہے ماہیت سے. وَإِلَّا اگر مغایر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لازم آتا کہ سب ماہیت
ایک جیسے ہو جائیں، کیونکہ وجود مشترک ہے تو ماہیت کے ساتھ مساوی ہونے کے لیے ماہیت بھی سب ایک جیسے ہو جائیں گے، جبکہ جو ہے وہ ایک جیسے ماہیت تو نہیں، ماہیت تو مختلف ہوا کرتے ہیں، ایک جیسے تو نہیں ہوا کرتے۔ وَإِلَّا اگر وجود ماہیت سے مغایر نہ ہو بلکہ متحد ہوتا تو کیا ہوگا؟ اتحدت الماہیات، ساری ماہیت مل کر کے ایک بن جاتی، ایک بن جاتی، کیونکہ وجود ایک ہے تو ماہیت، اور وجود چونکہ ماہیت کے ساتھ برابر ہے تو ماہیت بھی ایک ہی ہو جاتی ہے۔ وجود ایک ہے تو ماہیت ایک ہے، کیونکہ وجود مساوی و ماہیت آپ مانتے ہیں تو ماہیت بھی ساری ایک ہی ہو جاتی ہے۔ اتحدت الماہیات یعنی ساری ماہیتیں ملا کر ایک متحد ہو کے ایک بن جاتی ہے اگر وجود کو ماہیت سے مساوی مانے تو۔ اولا تنحصر اجزاؤها، اور دوسری دلیل یہ پیش کر، پہلی دلیل تو یہ کہ ماہیت سب ایک ہو جاتی ہے، دوسری دلیل کا پیش کر۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ماہیت کے اجزاء منحصر نہ رہتے بلکہ تسلسل لازم آتا، تو ابھی ہم نے بیان کیا تسلسل لازم آ جاتا اور تسلسل بھی باطل ہے، بس اس لیے وہاں پر ماہیت وجود سے برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ جو ہے ابھی اس کی تشریح وہ خود عبارت کا ہے، اجزاء غیر منحصر ہو جائیں یعنی تسلسل لازم آتا، اجزاء میں تسلسل لازم آتا۔ اقول علامہ ہندی کہہ رہے ہیں هذه المسألة فرع على المسألة الأولى، یہ والا مسئلہ کہ وجود زائد بر ماہیت موقوف اور فرع ہے اس پہلے والے مسئلے پر کہ وجود مشترک ہے، وجود مشترک نہیں، مشترک والی بحث پہلے گزر چکی، پہلے والے مسئلے کی فرع ہے، یہ مشترک ثابت کریں گے تب ماہیت بھی مشترک ہو جائے گی۔ وَعْلَمْ کہ الناس اختلفوا کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں فی ان الوجود هل هو نفس الماہیت او زائد علیہا، کہ وجود کیا خود ماہیت ہے یا زائد بر ماہیت ہے، وجود عین ماہیت ہے یا زائد بر ماہیت ہے۔ قال ابو الحسن الاشعری، اشعری پڑھنے سے ابو کے لیے صفت ہے، ابو کے لیے بدل ہے، ابو کے لیے عکس پہ بیان ہے، الاشعری۔ قال ابو الحسن الاشعری، ابو الحسن اشعری کہتے ہیں، ابو الحسین البصری، بھی ابو کی صفت ہے، حسین کی صفت نہیں۔ وجماعتون، کیونکہ عطف ابو پر ہے یہ بھی مرفوع ہے، وجماعتون تبعوہما، جماعت جس نے اتباع کیے ابو الحسن اور ابو الحسین بصری دونوں کی اتباع کی وہ جماعت، یہ سب مل کر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ان وجود کل ماہ، کہتے ہیں نفس تلک الماہیت، ہر ماہیت کا وجود خود وہی ماہیت ہے، کوئی فرق نہیں، ماہیت وجود ایک ہی چیز ہے، یہی کہہ رہے ہیں ابو الحسن اشعری ابو حسین بصری۔ وقال جماعت من المتکلمین والحکماء، متکلمہ و حکماء کی جماعت کہہ رہی ان وجود کل ما، کہتے ہیں مغایر لہا، ہر ماہیت کا وجود مغایر ماہیت سے، الا واجب الوجود، سوائے واجب الوجود تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے علاوہ باقی سب وجود مغایر ماہیت ہے۔ انسان کا وجود الگ ہے جو عدم کے مقابل میں، اور ماہیت الگ ہے، حیوانات ہے تو الگ الگ، صرف اللہ میں اس کا وجود ہی عین ماہیت ہے، اس کی حقیقت ہے، ورنہ ہر جگہ کے لوگ فإن أكثر الحكماء قالوا، أكثر حکماء نے کہا إن وجوده نفس حقیقت، اللہ کا وجود خود اللہ کی حقیقت و ذات، حقیقت ہے نا ذات، اللہ کی ذات کی ہے اللہ کا وجود، وجود کے علاوہ اور چیز اللہ
اللہ میں نہیں، جبکہ ہماری ذات کیا ہے؟ حیوانات ہے، اور کیا ہے؟ وجود عدم کے مقابل میں الگ چیزیں ہمارے اندر ہیں، دو الگ الگ چیزیں، سیاتی تحقیق الکلام، تحقیق و کلامہم فی، اور ان قریب آئے کی گفتگو کلام میں، تحقیق و کلام ہے، حکماں کے کلام کی تحقیق آئے گی فی ہے واجب الوجود، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تحقیق بعد میں بھی آئے۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں ہم اصل اپنی گفتگو۔ وقد استدل الحکماء علی الزیادۃ بوجود، حکماء نے استدلال کیا ہے کہ وجود زائد بر ماہیت چند وجوہ کے ذریعے سے استدلال کیا ہے، وجوہ یعنی دلیل، چند دلیل کے ذریعے سے استدلال کیا ہے۔ الاول، پہلی دلیل، ان الوجود مشترک علی ما تقدم، وجود مشترک ہے تمام ماہیات کے درمیان، جیسے کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ فإما أن يكون نفس الماہیت أو جزءا منها أو خارجا عنها، بس وجود یا خود ماہیت ہوگا، یا وجود جزء از ماہیت ہوگا، یا وجود خارج از ماہیت ہوگا، تین حالت خالی یکون کی اندر ضمیر وجود کی ضرورت پڑے گی۔ فإما أن يكون الوجود نفس الماہیت، وجود خود ماہیت ہوگا، وجود جزء ماہیت ہوگا، یا وجود خارج از ماہیت، دونوں کی ضمیر یعنی دونوں کا اسم جو ہے وہ وجود ہے، ضمیر ہوا۔ والاول باطل، اول یعنی کیا؟ وجود نفس ماہیت کو، یہ باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ فإذا لزم اتحاد الماہیت بخصوصیاتها كما تبين الاشتراک، کیونکہ اگر وجود عین ماہیت ہوتا تو تمام ماہیت بھی مل کے ایک ہی ماہیت بن جائے، اس لیے وجود ایک ہے اور وجود کے برابر ماہیت ہے، تو وجود تو ایک ہے تو ماہیت بھی ایک ہی ہو جاتی ہے، تمام ملا کر کے ایک ہی بن جاتی ہے۔ بھائی نے کیا؟ اگر وجود عین ماہیت ہوگا تو لازم اتحاد الماہیات، تمام ماہیت کے ایک ہو جانا لازم آتا، یہ خصوصیات ہے ماہیت، اپنی تمام خصوصیات ایک ہی ہو جاتی ہیں۔ لما تبین من اشتراکی، وہ چیز جو گزر چکی، بیان ہو چکی، لما تبین، اس چیز کی وجہ سے جو بیان ہو چکی ہے وہ کیا ہے؟ من اشتراکی، وجود مشترک ہے، وجود مشترک ہے تو ماہیت بھی مشترک ہونا چاہیے، کیونکہ ماہیت وجود کے برابر ہے، تو سب ملا کر کے وجود مشترک ہونے کے لیے ایک جیسا ماہیت ہو جانا چاہیے تاکہ یہ مشترک ہو سکے، اور وہ باطل ہے کہ تمام ماہیت ایک ہو جائے۔ اب وجہ ثانی، بس ثانی بات ہے، یہ ہے اصل مسئلہ کہ وجود جزء ماہیت ہو جائے، یہ ہے ذرا سا وہ دقت والا مسئلہ ہے۔ بس ثانی باطل، دوسری چیز باطل ہے، یعنی وجود جزء ماہیت ہو، یہ بھی باطل ہے۔ وَإِلَّا، اگر جزء ماہیت ہوتا وجود، لم تنحصر اجزاء الماہیت، اجزاء ماہیت منحصر نہ رہتے، تسلسل لازم آ جاتا۔ وَإِلَّا، اگر وجود جزء ماہیت ہوتا، بس ثانی بات نہیں، جز کی بات ہے، یعنی وجود جزء ماہیت باطل ہے، کیوں؟ وَإِلَّا، اگر جزء ماہیت ہوتا لم تنحصر اجزاء الماہیت، اجزاء ماہیت منحصر نہ رہتے، لا متناہی، تسلسل لازم آتا، بل تکون کل ماہیت علی الاطلاق مرکبۃ من اجزاء لا تتناہی، یعنی کہ ہر ماہیت مطلقاً تمام ماہیت جو کائنات میں مطلقاً ہر ماہیت علی الاطلاق، ہر ماہیت، ہر ماہیت الاطلاق، جو بھی ماہیت آپ تصور میں لے کر آ سکتے لے کر مرکبۃ من اجزاء، مرکب ہوتی ہر اجزاء سے، لا تتناہی، جو اجزاء متناہی نہ ہوتے، یعنی غیر متناہی، تسلسل، کیوں؟ اب اس کو بتائیے۔ واللازم باطل، اور ماہیت کے اجزاء غیر متناہی ہو یہ باطل ہے۔ فالملزوم مثلہ، بس ملزوم بھی لازم کی مانند کہ وہ بھی باطل ہے۔ ملزوم کیا تھا؟ ملزوم یہ کہ وجود جزء ماہیت ہو جائے، ملزوم کی مانند وہ بھی باطل ہے۔
تم جزء ماہیت ہونا وہ بھی بات ہے. بیان الشرط بیان شرطی نے بیان ملازمہ ان دونوں میں کیا ربط ہے. شرطیت ربط ان دونوں میں کیا ربط ہے. یہ لازم باطل تو ملزوم بھی باطل ہوگا. ان دونوں میں کیا ربط ہے. ادھر ربط اس کو کہتے ہیں شرطیت یا ملازمہ. ان دونوں کے درمیان کیا ملازمہ آپس میں کیا ربط ہے. وہ بیان شرطیت یعنی شرطیت اس لیے کہتے ہیں کہ شرط ہے اگر وجود جزء ماہیت ہو تو جزء لا یتناہی لازم آئے گا. یہ جو اگر مگر کہتے ہیں اس کو شرطیت ہے. اگر وجود جزء ماہیت ہوگا تو اجزاء غیر متناہی تسلسل لازم آئے گا. یہ شرطیت ہے. اگر بھی حاصل نہیں ہوگا. کہتے ان دونوں میں کیا ربط ہے. اب ربط بتائیں. ربط كأن الوجود إذا كان جزءا من كل ماهية الوجود اگر جزء ماہیت ہوتا فإنه يكون جزءا مشتركا بينها. تو یہ وجود ایسا جزء ہے مشترک ہے تمام ماہیات کے درمیان. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وجود ماہیات کے اندر ہر جگہ وہ موجود ہے. نہیں ایسا جز چاہیے جو تمام کے درمیان مشترک ہوئے. نہیں آپ خود کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ایسا جو ہونا چاہیے جو تمام کے درمیان مشترک ہوئے. وَيَكُونُ كَمَالَ الْجُزْءِ الْمُشْتَرَكِ اور وہ جز ایسا ہونا چاہیے جو کمال جز ہو جو مشترک ہونا چاہیے. کمال جز وہی ہوتا ہے جو مشترک ہے سب کو شامل ہو. فَيَكُونُ جِنْسًا کمال جز مشترک وہی جنس ہوا کرتا ہے. یعنی وجود جز ماہیت ہوگا اور وہ جز بھی جز مشترک جنس ہوگا. تفتقر كل ماہیت الى فصل. اب جز مشترک بن گیا وہ تو اب جب جنس بن گیا تفتقر كل ماہیت الى فصل. دیکھیں حیوان محتاج فصل کی طرف انسان بنانے. فصل چاہیے. ہر ماہیت فصل کا محتاج ہے. فصل کے بغیر ماہیت بنے گی نہیں. ہر جنس سے تو ماہیت نہیں بنے گی. تفتقر كل ماہیت الى فصل. ہر ماہیت بننے کے لیے محتاج ایک فصل کی طرف. یفصلها عما یساویها فیہ. جو فصل اس ماہیت کو جدا کر دے اما ان حیوانات سے. انسان کو جدا کر دے ان حیوانات سے یساویہا جو حیوانات انسان کے ساتھ مساوی ہے فیہ اس جنس. اب وجود میں تبدیل کر دے الی فصل ایسی فصل کی طرف ہر ماہیت محتاج. یفصلها کہ جو فصل اس ماہیت کو جدا کر دے اما اس وجود مشترک سے. اما تو ٹھیک ہے اس وجود مشترک سے کہ یساویہا کہ وجود مشترک اس میں یہ مشترک ہے. یساویہا یعنی یہ ماہیت کے ساتھ مشترک ہے. فیہ جس وجود میں جس وجود میں مشترک ہے اس سے وہ فصل آ کر کے جدا کرتے یعنی جن سے جدا کرے. نہیں لیکن کل فصل فإنه يكون موجودا. لیکن ہر فصل کو آپ دیکھیں تو وہ خود بھی موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ عدم سے تو فصل بن نہیں سکتی. تو وجودی فصل ہوگی. استحالت انفصال الموجودات بالامور العدمیہ. کہ محال ہے کہ موجودات کو فصل بنایا جائے امور عدمیہ کے. امر عدمیہ فصل بننے کی طلب. فیفتقر الفصل الی فصل آخر. تو فصل پھر ایک اور فصل کی طرف محتاج ہوگی کہ فصل کی جو وجود میں مشترک ہے اس لیے اس کو بھی تشخیص دینے کے لیے ایک اور فصل کی ضرورت ہے. اور وہ فصل بھی وجودی ہے اس کو جو تمیز دینے کے لیے ایک اور فصل بھی. اس سے تسلسل فصلات لازم آ جائے گا. تسلسل وجودات لازم آ جائے گا. اور جزء منه
فصل دوم جزء ہے، اس پہلی فصل سے یکون جزء من الماہیت، اور وہ جزء ماہیت سے، لأن الجزء جزء، کیونکہ فصل جو جز ہے وہ خود اس فصل کی بھی کوئی جز آ جائے تو وہ خود بھی جو جز ہو جائے گا، جز ہے جز، فصل تو خود ہی جز ہے، فصل تو خود ہی جز ہے، اس فصل کی بھی جز، وہ بھی جو ہے کیا ماہیت کا جز بن جائے گا، جز الجز، جز اول سے مراد فصل دوم، جز دوم سے مراد فصل اول، فصل دوم فصل اول کا جز ہے، وہ خود فصل دوم جز، یہ جز بن جائے گا اصل ماہیت سے، خود جز بن جائے گا، فإن كل موجود فإن كان موجودا، بس اگر فصل دوم بھی موجود ہے استقرأ إلى فصل آخر، وہ موجود ہے تو ایک اور فصل کی طرف موجود ہے، کیونکہ وجود کو تشریف دینے کے لیے کہ کون سا وجود ہے فصل کی ضرورت پڑی، فیہ تسلسل در فصل لازم آئے گا، فتكون للماہیت اجزاء لا تتناہا، بس کیا کسی بھی وجود میں سے ماہیت بنانے کے لیے ایسے اجزاء فصلی ہو جائیں گے کہ جو اجزاء کسی انتہا تک نہیں پہنچتے ہیں، تسلسل لازم آئے گا اور غیر متناہی اجزاء ہو جائیں گے، غیر متناہی اجزاء محال ہو جائیں گے۔ صلی اللہ